بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جوں عمران خان صاحب کے گرد قانون کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کی سزا یا ان کو سزا ملنے کے امکانات زیادہ واضح ہو رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے معاملات یا کہہ لیں کہ رقیق قسم کے پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں ایک ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس ٹویٹ کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ گیس کریں کہ یہ لینگویج کس کی ہو سکتی ہے، کون ہو سکتا ہے۔ یعنی میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ مہذب دنیا میں کوئی بھی ایسی فوج نہیں جن کے جرنیلوں کی راتیں رنگین کر کے زیر کمان افسران ترقی پا سکیں، ماں سوائے پاکستان آرمی کے۔ شاید اتنا غلیظ پروپیگنڈا پاکستان کا جو دشمن ملک ہے، ایک طرح سے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، انڈین آرمی یا بھارت، اس کی فوج نے بھی پاکستان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کیا ہوگا جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے ہمدرد، ان کی سوشل میڈیا والے جو خاموش مجاہد ہیں، بلکہ برہنہ مجاہد ہیں، جیتے جاگتے مجاہد ہیں، یا جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں، اور سارے کے سارے ریٹائرڈ فوجی افسران، سارے کے سارے، اور عمران خان صاحب کو ان حالوں میں لانے میں جن کا کردار تھا، یہ سارے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں پاکستان کے۔ ادروائز جو پاکستان کے پولیٹیشین تھے، جن میں پرویز الہی صاحب سمجھاتے تھے خان صاحب کو، بار بار سمجھاتے تھے کہ سر ایتھوں تک نہ جاؤ، خان صاحب یہ والے کام کریں گے، الٹ پڑیں گے، لیکن خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کے لوگ جن کے دیکھیں، پاکستان کی جو فوج ہے نا جی، یہ ظاہر ہے کہ یہ امریکہ سے تو نہیں آئی ہوئی یا کوئی ریڈ انڈین کی فوج پر مشتمل فوج، ایلین نہیں ہے، ہم وطن ہیں۔ ہم جو فوج کے اندر بیٹھے ہیں ان کے رشتہ دار باہر بھی ہیں، میرے 100 دوست ہوں گے، میرا کوئی نہ کوئی رشتہ دار فوج میں ہوگا۔ اسی طرح جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں فوجی افسران، ان کے تو گہرے مراسم ہوتے ہیں، ان کے تو جناب وہ کمپنی فیلو، بیچ میٹ، تو پتہ نہیں کون سا کیا اتنی زبردست قسم کی ان کی بائنڈنگ ہوتی ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن کا فلو فوج کے اندر کا بہت رہتا ہے۔ اب وہ لوگ اگر آپ کو بیٹھ کے بتا رہے ہوں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اندر یہ ہو جانا ہے، اندر وہ ہو جانا ہے، پوری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر جو شہباز گل ٹائپ جیسی مخلوق ہوتی ہے، وہ پھر عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ جی بریگیڈیئروں تک تو ہمارے ساتھ ہیں، سارے کے سارے بریگیڈیئر لیول تک جتنے افسر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ کہیں، وہ بتائیں کہ سر جو آپ کے آرڈر ہیں وہ قانوناً جرم ہیں، فلاں ہیں، اس طرح کی بات کر کے پاکستان کی فوج کے اندر ایک بغاوت کی کوشش پیدا کریں، یا کوشش کرنے کی یہ کوشش کریں اپنی جگہ پہ، اپنے تئیں۔ تو یہ سارے کے سارے وہ تھے، آپ گن لیں، بہت سے تو ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور لا تعداد وہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جو بیٹھ کے خان صاحب کی محفلوں میں بیٹھ، خان صاحب کی جو ملنے جایا کرتے تھے ان کی حکومت گرنے کے بعد بنی گالہ میں، لاہور میں، سارے ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے، کوئی برطانیہ سے آیا ہوا ہے، درد پاکستان کے اٹھتے رہتے باہر ہیں۔ تو یہ سارے وہ ہیں جو ان کو خان صاحب کو جنہوں نے مروایا۔ اب چونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا، پہلے تو اندر سے بغاوت تک کروانے کی کوششیں کی۔ ایک وہ عدیل راجہ کے عادل راجہ واٹس ایور جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے یہ والا ٹویٹ کیا جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، ویسے مجھے شرم آ رہی ہے سناتے ہوئے، لیکن چلے میں نہیں سناتا۔ یہ اب بندہ پوچھے کہ پائن تسی، یہ بات تو ان کے اوپر بھی صادق آتی ہے، اصل معاملہ اور ہے کہ اتنا غلیظ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے عادل راجہ صاحب جیسے اور بھی بہت سے ہیں جو 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تو ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے، اور یعنی کہ پچھلی جو رجیم تھی جس کو چینج کیا گیا بقول عمران خان صاحب کے۔ تو اب راجہ عادل صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے، ان کے جو جاننے والے لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں میرے پاس بڑی انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن یہ ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک مکمل رپورٹ ایک اہم جگہ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا مروت کے مارے یا شرم و حیا کے مارے وہ لوگ نہ لیک کر رہے ہیں نہ شیئر کر رہے ہیں۔
ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ इंसाफ की, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता किसी के साथ, तो ये जो बातें कर रहे हैं ये इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए कि माली मफादात, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक ये जो थी ना DHA की जो जगह अक्वायर करते हैं ना, ये DHA बनाने के लिए लोगों से ज़मीन ख़रीदते हैं, इसके लिए जो DHAs हैं उन्होंने कोई सर्टिफाइड या लाइसेंसी बंदे रखे हुए हैं, कंपनीज, बंदे, प्रॉपर्टी डीलर, पाइन वो काम करते थे। और इमरान खान साहब के दौर में चूँकि सब सुकून माहौल था, मिठे चौल था, तो दिहाड़ियाँ लग रही थी। इधर जो है वो रजीम चेंज हुई, यानी कि फैज़ हमीद साहब गए, काम ख़राब होना शुरू हुआ, उधर इनकी भी रोज़ी रोटी बंद होना शुरू हो गई। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो पर्सनल किसी की, लेकिन इस लेवल की गुफ्तगू करना वैसे ही किस कदर काबिल शर्म बात है कि आप इदारे के ऊपर क्या किस लेवल का बहतान लगा रहे हैं। दुनिया का कोई इदारा, कोई जिसको कहते हैं ना स्टेट फंक्शनरीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इस पॉलिसी के तहत नहीं चल सकती कि मेरिट वहाँ पे इन बातों के ऊपर बन रहा हो और चल रहा हो जो पाइन फरमा रहे हैं। मतलब ये महज जो बहतान साजी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू करने की जो कोशिश है, उसके पीछे जो मुझे वजह समझ आती है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम के अंदर इतना जहर भर दिया जाए कि इधर इमरान खान साहब को सज़ा मिले और उधर जनाब कौम जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ निकल खड़ी हो। पहले भी इसी हरकत ने मरवाया है, जिसमें इमरान खान साहब को सज़ाए मौत हो सकती है। PPC ताज़ीरात पाकिस्तान जो है उसकी दफ़ा 120, दफ़ा 120B, दफ़ा 121, इनके तहत उनको सज़ाए मौत हो सकती है कि लोगों को, जिस तरह 109 है ना जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, वो किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ एआनत जुर्म है कि किसी फ़र्द को उकसाना, किसी फ़र्द को कत्ल करने के लिए, जान से मार देने के लिए या मशवरा करना। इसी तरह जो 120 है, 120B है, A है, 121 है, वो रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को जंग पर उकसाना, और वो हुआ 9 मई हमारे सामने हुआ। तो ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और भी देखें ना चीज़ें बड़ी, अब जिसको आप कहते हैं कि ये इत्तफ़ाक़ात नहीं होते कि इधर जो है वो सज़ा वाला मामला शुरू हुआ है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो दफ़ा 5 है, उसकी सब सेक्शन 3A 3B और 9, उसमें भी इनको 14 साल ज़्यादा से ज़्यादा और 7 साल उम्र कैद जो है, या 7 साल कैद ये सुनाई जा सकती है। इधर ये चलान मुकम्मल हो रहे हैं, इधर तफ्तीश मुकम्मल हो रही है, JIT की रिपोर्टें जो हैं वो चलान सबमिट कर रही हैं, अदालतों में अब मुकदमात शुरू होने वाले हैं। उधर आदर राजा साहब जैसे जो मैदान में कूद पड़े हैं, और उधर दूसरी तरफ जो, अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये महज इत्तफाक नहीं है कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसने एक सिफारिश की है, बड़ी मज़े की खबर है कि सदर की तरफ से मुजरमों की सज़ा माफ़ी का ऐलान गैर इस्लामी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये फ़ैसला है, और उनका कहना है कि सदर ममलकत के सज़ा माफ़ करने के इख्तियार की मुखालफत कर दी है इन्होंने, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज़ का कहना है कि सदर को हासिल इख्तियार कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। सदर ममलकत को सज़ाओं की माफ़ करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर किबला अयाज़ ने कहा कि सदर ममलकत को कत्ल की सज़ा माफ़ करने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। शरीयत के ख़िलाफ़ कवानीन के हवाले से वज़ारत कानून से राब्ते में है। दूसरी शादी से मुतल्लिक़ आइली कवानीन, वो फिर आगे ख़बर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो ये जो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, ये महज एक खौफ और ख़दशा कि होना ये है कि इनको तो नज़र आ रहा है खान साहब के जो हमायती हैं, जो पहले भी इमरान खान साहब को मरवा गए, कि अब कोशिश है कि खान साहब को सज़ा हो और कौम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर आ जाए। पता नहीं अब सज़ा किसी फ़ौजी अदालत में होती है या आम अदालत में होती है, मामला तब बदल चुके हैं।
حالات بدل چکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر فوجی عدالتوں کو یا نیم فوجی عدالتوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی بھی قرار دے دیتے ہیں کہ سول افراد کے وہاں پر مقدمات نہیں چل سکتے, تو بندیال صاحب موقع کے اوپر موجود نہیں ہیں. یعنی کہ عام عدالتیں بھی پورا انصاف کریں گی, کیونکہ یہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے میں 9 مئی کو کیا ہوا, اور سائفر والے معاملے میں عمران خان صاحب نے ایک سرکاری دستاویز کو جو کانفیڈینشیل تھی اس کو مس یوز کیا, جس کی سزا 14 سال یا کم از کم 7 سال ہے. تو کسی عدالت سے عمران خان صاحب بچ نہیں سکتے, ثبوت اتنے پکے ہیں. تو لہٰذا اب یہ میٹر نہیں کرتا اگر بالفرض ان کو کسی فوجی عدالت سے بھی سزا ہوتی ہے, تو یہ کیا پاکستان کے عوام کو فوج کے خلاف سڑکوں پر نکالنے کی کوشش ہے جو انہوں نے کی ہے. ایک طرح سے فوج کے خلاف اتنی نفرت بھرتے ہیں آپ کہ جی کہ یہ تو ترقیاں ہی اس طرح کی واہیاتی والی بات کر کے لیتے ہیں. تو یہ نفرت پھیلانے کی ایک کوشش ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتی ہے. تو لیکن 9 مئی والی ایسے ہی لوگوں نے کروائی تھی. میرا مدعا یہ ہے, خان صاحب سے یہ حرکت ایسے ہی لوگوں نے کروائی تھی, ایک بار پھر کروائیں گے, باقی پھنس جائیں گے. کیونکہ اس خطے میں اس طرح کی جو کسی کا اگر سوچ ہے نا کہ کرمنل ایکٹیویٹی کے ذریعے کوئی وہ انقلاب برپا کرنے کی کوئی ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی, تو سر یہ نہیں ہو سکتا. ادروائز اب تک کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوتا. تو ایک طرف عمران خان صاحب کے حمایتی پاکستان کی فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ریاست پاکستان کے ساتھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ صدر کے پاس معافی کا اختیار نہیں, کہ خدشہ کہ جناب کہ کہیں صدر مملکت جو ہیں وہ عمران خان کو ملنے والی سزا وہ معاف نہ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ صدر نے قانونی اعتبار کے ساتھ ایڈوائس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر کی. اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ سمری بھیجے گا, درخواست بھیجے گا کہ صدر صاحب ہماری حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اس بندے کو سزا معاف کر دینی چاہیے, جو اس نے کیا ہے جرم باقی رہے گا, سزا معاف ہو جائے گی, یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے, تو آپ کر دیں تو وہ صدر صاحب اس باؤنڈ ہیں اس کو کرنے کے. از خود صدر صاحب اپنے بیٹھے رہے, میں لت لت رکھ کے بیٹھا, میں سزا معاف کرنی عمران خان دی, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی صدر صاحب نے جو حرکتیں پاکستان میں کر چھوڑی ہیں ان سے تو کو یعنی کہ رنگ میں پانگی ڈالنی ہے نا, تو وہ ڈال سکتے ہیں. اس لیے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر, پیش بندی کے طور کے اوپر یہ تحریک ایک شروع ہو گئی ہے کہ صدر صاحب کے پاس جو اختیار ہے اس کو کم از کم اس کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح معطل ہی کر دیا جائے, کوئی نہ کوئی تگڑم کر لی جائے. تو سر دونوں طرف سے جو ہے وہ جنگ جاری ہے, ایک طرف سے غلیظ قسم کی اور ایک طرف سے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار متحرک ہیں. قصہ مختصر کے خان صاحب بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ جو جنگ ہے خان صاحب کو بچانے کی بھی ہے, اور کچھ جو ہے وہ خان صاحب کو سزا دلوانے کے بعد کی صورتحال کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو سر میچ پہ گیا, سمپل از دیٹ. خان صاحب آپ کو سزا پاتے ہوئے جلد نظر آئیں گے. جو ہی یہ کیس چلنا 2.5 فٹ اور پئی سزا, کیونکہ کیس ایویڈنس انتہائی اسٹرانگ ہے. مطلب یہ وہ کام ہے جو پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ان سے بچنا مطلب ڈیفینس کا وکیل جو ہے اس کے لیے جان جوکھوں والا کام ہے. تو ایک بڑی لڑائی پاکستان میں آنے والے دنوں میں شروع ہونے والی ہے, وہ انتخابات سے پہلے ہوگی. یہ بھی بات لکھ لیں, عام انتخابات سے پہلے ہوگی. یہ پولیٹیکل سائنس کی لاجک کہتی ہے, انفارمیشن سے زیادہ یہ پولیٹیکل سائنس کی لاجک ہے کہ سزا پہلے ہوگی, الیکشن بعد میں ہوں گے. دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.